امام حسین پاک کا نام آئے، غوث پاک کا نام آئے، اللہ نے اس کو کینسر دے دیا۔ اکلوتا بیٹا تھا، ساری زمین جائیداد رکھی رہ گئی، بہت زیادہ پریشان، اماموں کو برا کہتا تھا، کہتے تھے یہ تو سب لٹیرے ہیں، چور ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتا تھا۔ اللہ الصمد، کینسر جب ہوا تو روتا چلا جا رہا، اس کی بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، اس نے پیار محبت سے شادی کی دلی سے۔ لڑکی کیسی تھی؟ جو جنس کی پینٹ پہنتی تھی، ٹاپ پہنتی، جیسا آج ہماری بچیاں پہنتی ہیں، سمجھ رہے؟ اللہ الصمد، وہ چھوڑ کے چلی گئی، پورے دلی کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، نہیں ہو سکتا۔ اس نے پیسے کے بلبوتے ڈاکٹروں کی میٹنگ لے لی، امریکہ تک سے ڈاکٹر بلائے۔ یہ بلند شہر کی بات ہے، زیادہ دن نہیں، 7-8 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ بلا لیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، آخری سٹیج پہ۔ ہاں ایک علاج ہے، ہندو تھا وہ جس نے کہا تھا ایک علاج ہے۔ تمہارے یہاں گرو ہوتے ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اسے وہ اپنی زبان میں بول رہا تھا، امام کہنا چاہیے تھا مگر وہ تو اپنی زبان بولے گا۔ تمہارے یہاں گرو ہوتے ہیں جو ایک بک ہے جس کا نام قرآن ہے، اور تمہارے یہاں ان کو پوری حفظ ہوتی ہے، مطلب امام، اس سے جا کے دعائیں کرا لو، فقیر سے دعائیں کرا لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس اس کے علاوہ کوئی علاج۔ اب مرتا تو کیا نہیں کرتا، جو چور کہتا تھا، برائی کرتا تھا، اب وہ آ کے امام کے قدموں پہ گرا اور کہنے لگا امام صاحب کوئی صورت ایسی بتا دو۔ اتفاق سے میری تقریر چل رہی تھی، میں نے اس میں قرآن کا بیان کیا تھا کہ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اس نے فون لگا دیا اور کہنے لگا حضرت ایسے ایسے وہ شخص ہے۔ میں نے کہا توبہ کرا دو بیٹا، نبی تو وہ تھے کہ لوگ پتھر مارا کرتے تھے مگر میرے آقا دامن پھیلا کر کے دعائیں دیا کرتے تھے، اگر چاہتے تو زمین کو پلٹ دیتے، آسمان کو پلٹ دیتے۔ اللہ اللہ، حسین پاک کے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے مگر حسین صبر کر رہے تھے۔ اب بتاؤ اگر ایک بچہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا مولا زمین کو پھاڑ دے، بولا زمین پھٹتی یا نہیں پھٹتی، مگر کیا کرے گھرانہ ہی ایسا ہے جو ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم اسے دامن پھیلا کر کے دعائیں دیتے ہیں۔ میں لگا توبہ کرا لے، نماز کا وعدہ کرا لے، اللہ اللہ۔ اور میں نے کہا امام صاحب سنو، اس سے جب میری بات ہوئی میں نے کہا جمعے میں توبہ کرو، اس نے توبہ کر لی، سارے برے کام چھوڑ دیے، مالدار تھا، کہ امام کی تنخواہ جتنے تم دے رہو دیتے رہو، میں الگ سے اتنی تنخواہ دوں گا، کم 1 روپیہ بھی کرنے نہیں دوں گا۔ امام صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے پھونکتے رہو، جیسے ہی پھونکنا شروع کیا وہ ٹھیک ہونے لگا۔ وہی امام، اللہ ٹھیک ہونے لگا، پس رک گیا، خون رک گیا، پس رک گیا اور رکنا تھا۔ اب تو بڑا خوش 6 مہینے ہو گئے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، باپ کا بھی اکلوتا تھا، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، دلی کی رہنے والی تھی، موبائل سے ٹچ ہو گئی تھی، شادی کر لی تھی۔ اللہ اللہ کہنے لگا مجھے شادی کرنی ہے، مجھ سے 15-20 دن پہ بات کرنے لگا۔ میں نے کہا تمہارے یہاں کوئی بیوہ ہو، اس کی لڑکیاں ہوں جس کے رشتے نہیں آتے ہوں، بیوہ کی لڑکی سے شادی کر لو۔ ایک کے گھر گیا، پتہ لگایا وہ ہے، تو وہ بیوہ تو اسے تو پسینہ آ گیا کہ اتنا مالدار آدمی، اتنے پیسے والا، کہا میں تو تجھے آدھا کپ چائے بھی نہیں پلا سکتی، کہا نہیں مجھے پینا بھی نہیں، سمجھے؟ بتایا تو کوئی ایسے معاملہ۔ میں گیا 17 تاریخ میں، جمعے کا دن تھا، نکاح پڑھا کر کے آیا۔ وہ جب راضی ہو گئی تو، اور اس نے اعلان یہ کر دیا کہ میری جو 2 سالیاں ہیں، اس نے کہا کہ میری جو 2 سالیاں، ان سے جو رشتہ کرے گا اس کو ایک مکان بنوا کے دوں گا اور کاروبار کے لیے جتنے پیسے چاہے لے لے۔ دونوں کے بھی رشتے ہو گئے، دونوں کے۔ اور آج تو بھکاری بیٹھے ہی ہیں دامن کھولے ہوئے جہیز کے نام پہ۔
لڑکی نہیں دیکھتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کتنی دولت ملے، کتنا مال ملے، جبکہ قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس۔ لباس وہ ہوتا ہے جو جسم کو ڈھک لے، لباس کیوں کا قرآن نے اس لیے کہا تھا سنو، اگر کہیں لباس تم اپنے بیٹے کے کپڑے خریدنے جاؤ، لباس خریدنے جاؤ، اگر کوئی کٹ لگا ہو بولو اس کو خریدو گے، کوئی داغ دبے خریدو گے، تو لڑکی کو ایسے اپنے بیٹے کا لباس مت بنانا جس میں کوئی کٹ ہو۔ تو کٹ کا کیا مطلب ہے سنو، تم سمجھ رہے ہوگے جس کی انگلی کٹی ہو کٹ ہے، جس کا پاؤں کٹا کٹ نہیں۔ سنو، اسلام کی نظر میں کٹ کس لڑکی میں؟ وہ لڑکی جس کی آستین کٹی ہوئی ہے، اسلامی اعتبار سے اس میں کٹ ہے۔ وہ لڑکی جو گلا چرا پہنتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ وہ لڑکی جس کی آدھی آدھی پیٹ ننگی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ وہ لڑکی جو سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ وہ لڑکی جو بڑے بڑے جوڑے باندھ کے ننگے سر رہ کے گمپے لگا کے بے حیاؤں کی طرح گھومتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ ایسی لڑکی مت کرنا، بلکہ ایسی لڑکی کرنا جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ تمہیں ایک بات میری بری لگے گی لیکن حق ہے، بول کے جاؤں گا۔ ہم جان بوجھ کے اندھے بن گئے۔ میری تقریر ایسے ہی ہوتی ہے، تھوڑی کر رہی